اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وقال الامام حسین ابن علی علیہ السلام ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام الى اخیہ محمد المعروف ابن حنفیہ. آواز ٹھیک؟ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق وان الجنۃ حق والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور وأني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما أنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فاللہ اولى بالحق ومن رد علی هذا اصبر حتى يقضي اللہ بینی وبین القوم بالحق وهو خیر الحاکمین وهذه وصیتی الیک یا اخی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ منیب. صلوات. آپ کی خدمت میں کلام نورانی امام حسین علیہ السلام پیش کیا ہے، اور یہ کلام، یہ خطبہ نورانی امام علیہ السلام کا مدینہ سے روانگی کے بالکل آخری اوقات میں سے جو انہوں نے مدینہ سے نکلتے وقت اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ سے کلام کیا اور ان کو وصیت نامہ تحریر فرمایا. تاریخی اعتبار سے یہ ایک منفرد خصوصیت کا خطبہ ہے اور ایک وصیت ہے جس میں امام علیہ السلام نے اپنے اس عظیم مقصد کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ میں کس وجہ سے یہ قیام کر رہا ہوں اور میری فکر اور سوچ کیا ہے، اور اس کے علاوہ آنے والی نسلوں کو، قیامت تک کے آنے والی نسلوں لوگوں کو بھی یہ آگاہ کر دیا اپنے کلام کے ذریعے امام نے کہ جہاں خطباء نے، متکلمین نے، مصنفین نے، مفکرین اور دانشوروں نے اپنی زحمات کے مطابق مقصد امام حسین و کربلا بتایا ہے، اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ جو صاحب قیام ہے اس ہستی سے خود پوچھیں کہ اس کے قیام کا کیا مقصد ہے. اور امام علیہ السلام نے خود اپنے کلام میں واضح کیا ہے کہ اگر آنے والی نسلیں سوال کریں کہ کیوں یہ خروج کیوں کیا، کیوں یہ شہادتیں پیش آئیں، کیوں اہل بیت اسیر ہوئے، تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے واضح ہو جائے میرے اس پیغام کے ذریعے. یہ ایک طویل خطبہ ہے مومنین کے لیے، اس لیے کہ مزاج ہمارے شارٹ کٹ ہیں اور ہر چیز شارٹ کٹ میں پسند کرتے ہیں.
گزشتہ 6 روز سے جو گفتگو ہو رہی ہے، امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو خلافت یزید سے پہلے کے 10 سال تھے وہ کس طرح سے گزرے، سیاسی ماحول کیسا تھا اور دباؤ کی کیا صورتحال تھی، اور اس کے بعد جو گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں۔ یہاں یہ خطبہ شاید اس کو موضوع کو لے کر چلیں کہ یہاں اب ہمیں وہ کی ورڈ، وہ پاس ورڈ، وہ نقطہ مل گیا ہے کہ وہ جو اس فقی جس کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ قد رجع رجل فهو فقی، جس کو 2 آیتیں رسول اللہ نے پڑھ کے سنائی تھیں اور وہ کہہ گیا تھا کہ مجھے سارا دین سمجھ آ گیا۔ اب یہاں پہ بہت سارے عزیزان بھی آتے ہیں، بعد میں سوالات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو بعض اوقات کہنے والا، سمجھانے والا کچھ اور سمجھا رہا ہوتا ہے، اگلی فکر کچھ اور قبول کرتی ہے، اور اچھا کرتے ہیں کہ سوال کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو خدشہ ہے ذہن میں وہ صاف ہو جاتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس خطبے کے عنوان سے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا اور ہم نے کیا کرنا ہے اب، اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ جیسے گزشتہ ایک مجلس میں، کل والی مجلس میں ایک بات کہہ گیا تھا اور ہمارے ایک عزیز آئے تھے بعد میں اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے امام حسین علیہ السلام نے وداع کیا، وہاں سے رخصت ہوئے، تو نانا کے ساتھ کچھ راز و نیاز کی، کچھ گفتگو کی، اور کیونکہ رسول اللہ کے لاڈلے ترین فرزند تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ سجدے میں تھے تو جب تک امام حسین اترے نہیں ہیں رسول اللہ نے حرکت نہیں کی، یہ ان کی عظمت ہے امام حسین کی۔ اور اس کے علاوہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خصوصی عشق تھا، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے وداع کیا تو وہاں اپنے نانا کے ساتھ جو گفتگو کی اس میں یہ کہا کہ میں اس دنیا سے متنفر ہو گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں اپنی آپ کی اس امت سے کہ جو مجھے زبردستی آپ سے دور کر رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ابھی مجھے اپنے پاس اندر قبر میں بلا لیں۔ تو امام حسین نے جواب میں، امام حسین کو رسول اللہ نے جو جواب دیا، اب یہ کوئی لوگ پوچھتے ہیں جی کیسے جواب دیا، وہ کیا طریقہ کار تھا، یہ تھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایمان سے تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان کے ذریعے ہمارے جو عقائد ہیں، کسی چیز کے بارے میں جب عقیدہ رکھتے ہیں تو ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان اس دلی کیفیت کا نام ہوتا ہے جب اس کو میں انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اہل بیت کے بارے میں ہم جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں تھے، جب آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی اس دنیا میں، تو تب آپ کہاں تھے؟ تو امام حسین نے کہا کہ تب ہم عالم نور میں تھے اور ملائکہ کو، فرشتوں کو تسبیح و تقدیس اور عبادت کے طریقے سکھاتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہے۔ یعنی کہ جو نقطہ مجھے اس میں سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی زمانے میں ان کو فارغ نہیں رکھا، ان کی مصولیت رہی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اس عالم میں رہے ہیں، وہاں بھی مصولیت رہی ہے، اور اس عالم میں ادھر بھی مصولیت رہی ہے۔ ذمہ داری جو اللہ نے دی وہ ادا کرتے رہے ہیں، اور اس میں رسول اللہ نے امام حسین کو یہ کہا کہ ہم جنت میں آپ کے مشتاق ہیں، اور اب آپ عزیزان، یہ ایک نقطہ اپنی جگہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جنت کے
مردوں کا سردار کون ہے، جنت کے جوانوں کا سردار کون ہے، جنت کی عورتوں کا سردار کون ہے، اور ان سب سرداروں کا سردار کون ہے، ساقی کوثر کون ہے، حوض کوثر بھی کون ہوگا، سارے کو بتا دیے۔ اور ہم ذرہ برابر بھی اپنے ایمان میں پیچھے نہیں ہیں اس سے۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی یہ سمجھے یا اس جملے سے کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ جنت میں مشتاق ہیں آپ کے لیے، لیکن یہ راستہ جو آپ نے طے کر کے آنا ہے وہ شہادت کے راستے سے آنا ہے، یہ کہنا چاہ رہا تھا کل۔ اور شوق اور تشویق دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے جملہ کہا کہ اگر امام حسین تو جنت کے مالک ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت میں اس صورت میں جائیں گے کہ جب شہید ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی توہین ہے۔ لیکن اللہ نے اگر انبیاء کو نہیں بخشا، نہیں چھوڑا، معصومین کو بھی رعایت نہیں دی، تو ہم اور آپ کس کیٹیگری میں آتے، کس باغ کی مولی ہیں جو ہم نے توقعات لگا لی ہیں شارٹ کٹ والی، کہ اللہ نے جو سب سے چیز مقدم رکھی ہے، جس کی تقدیس ہے، جس کی عزت ہے، جس کی حرمت ہے، وہ اسلام ہے۔ عزیزہ، ہمارا تعارف کہ ہم کون ہیں، کہتے ہیں جی ہم سید ہیں، ہم ملک صاحب ہیں، ہم فلاں ہیں، نہ، خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ تو مسلمان ہے اور تیرے باپ ابراہیم نے تیرا نام مسلمان رکھا ہے۔ قرآن میں پڑھیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان نام ہمارے والد جناب ابراہیم نے، یہ قرآن میں تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ جو سب سے مقدم ترین چیز ہے، جو افضل ترین چیز ہے، جس کی فضیلت ہے سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں، وہ اسلام ہے۔ اور امام راحل نے فرمایا تھا کہ اسلام اتنی عظیم ترین، اتنی مقدس ترین چیز ہے، اتنی عظمت والی چیز ہے، اتنا مقدس پہلو ہے اسلام کا۔ اسلام اتنی مقدس ترین چیز ہے کہ حسین جیسی مقدس ترین ہستی کا خون اسلام پہ قربان ہو سکتا ہے۔ بات ختم ہو گئی کہ مقدم ترین چیز اور مقدس ترین چیز جس کے لیے مقدس ترین ہستیاں قربان ہو جاتی ہیں، وہ اسلام ہے۔ اسلام کی حرمت بچانے کے لیے، اسلام کی اصلی شکل بچانے کے لیے امام علی جیسی ہستی اسلام بھی قربان ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں عزیزان، اگر آپ انبیاء کو دیکھیں تو کسی نبی کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا اللہ نے اسپیشل دنیا میں، ان کو جسمانی عزت و ادب تقریم دی کہ آپ نبی خدا ہیں، لیکن جس ماحول میں بھیجا وہ کانٹوں والا ماحول تھا۔ آپ کے سامنے آپ تاریخیں پڑھیں، جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے آگے 5 اسٹار روم کے لیے کمرے رکھے ہوئے تھے کہ آپ آ جائیں یہاں آرام کریں، ہم آپ کے مرید ہیں، سارے کام درست ہو جائیں گے۔ نہ، بہت اذیتیں دی ہیں پیغمبران خدا کو ان کی قوموں نے۔ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن سے آپ جناب نوح کو دیکھ لیں، 1000 سال قوم آمادہ نہیں ہوئی اور تکلیفیں دیں، ناراض کیا، ناراحت کیا جناب نوح کو۔ جناب ابراہیم آپ دیکھ لیں کہ جناب ابراہیم اور جس کے گھر میں رہتے تھے سب سے بڑا مخالف وہ تھا آزر، اور آسانیاں نہیں تھی جناب ابراہیم کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اور جب آپ اسلام کی تبلیغ، دین خدا کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کے مزاج کے مطابق بات نہیں کرتے، ان کو ان کی حالت پہ بیدار کرتے ہیں، پھر لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ جناب یعقوب، جناب ایوب، جناب صالح، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ یہی بنی اسرائیل 70 نبیوں کو قتل کر کے پھر جا کے دکان کھولتے تھے، کاروبار کہتے تھے، آج ایک فخر کرتے تھے، مثلا آج میں نے 7 نبی قتل کیے، آج کام میں زیادہ برکت آئے گی۔ انبیاء، ایک تمثیلی بات بتا رہا ہوں، انبیاء نے جو کام کیے ہیں
دین کی تبلیغ کی ہے، یہ آسان کام نہیں کیا۔ ہم اپنے عقائد سے اسلام کی طرف آئے ہیں، نہ کہ اندھی تقلید میں اسلام کی طرف آئے ہیں۔ اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم نے شیعہ مذہب قبول کر لیا ہے، حادثاتی طور پر شیعہ ہو گئے ہیں یا کسی وجہ سے ہو گئے عقیدت سے، اکثریت جو شیعہ ہوتی ہے، جو ہم نے اندازے لگائے ہیں، دیکھا ہے عرف میں، جو لوگوں سے تاثرات لیتے ہیں، اہل سنت سے اہل تشیع کی طرف جب کنورٹ ہوتے ہیں تو اس میں تبرک کی طور پر ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو سائنس حل نہیں کر سکتی، جو ڈاکٹر حل نہیں کر سکتے، جو پیر فقیر جب کوئی نہیں حل کرتا، پھر جناب عباس کے در پہ آتے ہیں، جناب حسین کے در پہ آتے ہیں، اور اتنے قریب ہے یہ کہ کسی کی بھی حاجت کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اکثر ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں، معلوم نہیں ہے ابھی تک اللہ نے توفیق نہیں دی، اس لیے وہاں حاضری نہیں ہوئی، لیکن ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں جناب عباس کے حرم پہ، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، شاید ویڈیوز آتی ہیں کہ جو اپاہج جاتا ہے، معذور جاتا ہے اور اپنے پاؤں پہ چل کے آتا ہے عباس کی حدیث سے۔ اس لیے آپ جو مانگو گے وہ ملے گا، خدا نے ان کو بنایا دینے والا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزان۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ انہوں نے اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں، مرضات اللہ، اللہ کی رضائیں انہوں نے خرید لی ہیں۔ اللہ کی رضائیں خریدنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ جملہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جس طرح ہم حیرت حوث رکھتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کلام امام علی موجود ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ جس خالق کی عبادت کرتے ہیں، آپ نے اس کو کبھی دیکھا ہے؟ تو بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، کہا کہ علی اندیکھے کی عبادت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں جا سکتا، اللہ کو من کی آنکھوں سے، اللہ کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ میں یہ اس خالق اور مالک کی عبادت لالچ میں بھی نہیں کرتا، خوف میں بھی نہیں کرتا۔ نہ مجھے جنت کا لالچ ہے کہ میں جنت کے لالچ کی وجہ سے اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اور نہ مجھے جہنم کا خوف ہے کہ میں آگ میں جلا جاؤں گا، بلکہ وہ ہستی ہے عین لائق عبادت۔ سبحان اللہ، وہ یہ حق رکھتی ہے کہ اس کی عبادت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہاں مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں جو یہاں اصل میں پڑھنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہو سکا تو یہاں مومنین کو جو تاریخ میں مستند کربلا ہے، واقعات ہیں، وہ آگاہ کروں گا، اور ساتھ تھوڑی تھوڑی امر نہیں اور اس طرح سے، کیونکہ الہی طریقہ بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے، اور ڈنڈا اٹھا کے تو کوئی کسی کو لا اکراہ فی الدین ہے، اور روز اگر ایک خشک موضوع رکھا جائے تو عوام بھی فرار کر رکھ جاتی ہے۔ تو کوشش رہی ہے کہ ان گفتگو کے دوران حالات حاضرہ پہ بھی مختصر ایک دو جملے ہوں، جو سمجھدار ہوتا ہے وہ بات سمجھ جاتا ہے، اور جو شوق رکھتا ہے پھر اس کو کھولا جاتا ہے۔ کل جمعے کے خطبے میں پرسوں میں نے وہاں عرض کیا، امام علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ متقین کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہاں آ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بیدار مجمع ہے اور سنتے ہیں، بعض اوقات داد بھی دیتے ہیں، ورنہ ایسی خوش گفتگو پہ داد کوئی نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے کہ انسان اتنی بڑی ہستی کا کلام پڑھے، اتنی خوبصورت بات کیا جائے، اور آگے سارے سمن بکمن والا، کہ معرفت امام خود کیسے ہیں اور امام شیعہ کیسے چاہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہاں اگر آپ امام علی علیہ السلام کا خطبہ متقین پڑھیں، اس میں امام علی نے، ایک امام علی کے صحابی ہیں حمام، بہت جلیل القدر صحابی، معرفت والا صحابی، ایک دن آ کے امام سے فرمائش کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے متقین کی نشانیاں بتائیں، متقین کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں۔
ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور بتانا ایسے ہے کہ ویڈیو فلم سکرین پہ میرے فوٹو وہاں چلے، جیسے ایسا لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں ہر چیز، بیان ایسے کرنا ہے، یعنی تخیل میرا اس کو ایز اے ویڈیو چلائے، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ یہ آپ محسوس کرتے ہیں انسان جب کسی کو بات کرتا ہے کوئی واقعہ تو ایک تخیلاتی تصویر بنتی جاتی ہے ذہن میں، یہ ہوا ایسا ایسا، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ تو امام نے ان کو کہا کہ اے امام، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیکی کیا کرو، عبادت کیا کرو، اس طرح کرو۔ 3-4 جملوں میں امام نے نصیحت فرمائی، اور جب گفتگو ختم کی تو 3-4 جملوں میں 1-2 منٹ کی، امام نے کہا نہیں مولا ابھی بس نہیں ہوئی، تو آپ نے کچھ نہیں بتایا، مجھے تفصیل سے بتائیں، کھول کے، اب وقت نہیں ہے انشاءاللہ، کبھی زندگی رہی توفیق۔ جو بتانا چاہ رہا ہوں نقطہ معرفت کا وہ یہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے متقین کی نشانیاں مکمل طور پر بتا کے خطبہ ختم کیا، حمام پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر گئے، اور روایت میں ہے کہ اسی بے ہوشی کے عالم میں حمام کی جان نکل گئی۔ امام علی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، آپ نے کیسا بیان کیا؟ تو امام نے کہا کہ جو بھی یہ خطبہ سنے، یہ کلام سنے، اور اگر اس کے ساتھ حمام والا واقعہ پیش آ جائے تو اس کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ معرفت ہے، معرفت امام۔ جب معرفت امام ہے تو پھر سمجھے گا کہ میرا امام کدھر جا رہا ہے، میرے امام کے کیا مقصد ہے، بھی اس خطبے میں ترجمہ ہی کر کے انشاءاللہ دعا مانگو۔ عزیزان، امام حسین کو جنت کا لالچ نہیں ہے، امام حسین وجہ تخلیق کائنات، اہل بیت وجہ تخلیق کائنات، کہ اللہ نے سب کچھ ان کے لیے، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل سے خلق کی ہے۔ لیکن ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب نبی کو آگے کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو جو نبی کر دیا تو اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ ہضم نہیں کرتے تھے، قبول نہیں تھا ان کو رسول اللہ، کیونکہ انہی میں پیدا ہوئے۔ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ رسول تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں، تکذیب کی، چھپایا۔ تو کسی جگہ انہوں نے کہا قرآن میں کہ اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں نبی کیا؟ اللہ نے کہا کہ اگر میں فرشتے کو بھی نبی بنا کے بھیجتا تو انسانی صورت میں بھیجتا، یہ نظام ہے، اس کو انسانی کالم میں بھیجتا۔ ان ہستیوں کو، ان نور، ان مرکز نور ہدایت کے جو اس عالم میں بھی رہ کے فرشتوں کو ہدایت کرتے ہیں، جو فرشتوں کو تعلیم سکھاتے ہیں، اور اس عالم میں جو بھیجا ہے تو اس عالم میں بھی کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، تبرک کے لیے نہیں بھیجا۔ کچھ لوگ امام حسین سے، جب امام حسین مدینہ سے خارج ہو رہے تھے، نکل رہے تھے، وہاں بھی آخری وقت میں بھی امام سے تبرک لے رہے تھے۔ ایک کردار ہے عبداللہ ابن مطیع السیداوی، یہ شخص صحابی الرسول، یہ بہت معیوب بات ہے ہمارے معاشرے میں، جتنے ہیں سارے ہمارے لیے سارے ہی، ہم کسی کو نکتہ چینی نہیں کرتے، بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ تاریخ پڑھنی نہیں ہے، پڑھنے ہی تو کہتے ہیں جب تم تاریخ پڑھو گے پھر ہم سے سوال کرو گے کہ یہ فلانا ایسا کیوں تھا، امیر شام کے بارے میں، یہ اور عزیزان پڑھیں، تاریخ پڑھیں، کردار پڑھیں کہ کون کیسا تھا۔ یہ بری بات نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم تو ہو کہ کون کیسا تھا، اس کے دل میں کیا تھا۔ صحابی رسول کا لیبل لگا لینا احتراماً، اور پھر رسول کی آل کے ساتھ بغض رکھنا، ان کے لیے راہ مسدود کرنا، ان کو قتل کرانا، اس میں یہ ایک شخص تھا۔ ایسے بہت سارے گزرے ہیں، اگر آپ سورہ منافقون پڑھیں، سورہ منافقون بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں اتری، سمجھ رہے ہیں بہت،
سورہ منافقون یہودیوں کے بارے میں نہیں اتری، مشرکوں کے بارے میں نہیں اتری، وہی تھے جنہوں نے صحابیوں والا لباس پہنا ہوا، وہ جو مسلمان بن کے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ تو قرآن کا میزان ہے، یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ الرسول، یہ جو مطلب وہی نا صحابی کو جنہوں نے رسول کے پاس آ کے اسلام قبول کیا، صحبت اختیار کی، قریب بیٹھے، وہ صحابی ہو گئے۔ لیکن صحابی کا کلمہ اس میں فٹ آتا ہے جس نے اطاعت رسول کی ہے، جس نے اپنی زندگی رسول اللہ کے مطابق گزاری ہے، راہ رسول اللہ پہ گزاری ہے، جس نے رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اہل بیت کا دفاع کیا۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ کل وہ ایک مولانا ہے ابتسام وغیرہ ظہیر اللہ ایسے، اس سے سوشل میڈیا والا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جانتی ہے جاننے نے کہا جی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، مجھ سے سوال نہ کریں۔ انہوں نے کہا تو آپ کیا کہتے ہیں، بیزاری اختیار کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں؟ اس نے بولا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جن کے مکتب میں یہی نہیں پتا کہ حق پہ کون ہے۔ یہ بہت پیچیدگی ہے، تاریخ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسے بہت سارے گستاخ بے ادب گزرے جن کو رسول اللہ نے جلا وطن کیا، ایسے بے شمار کردار ہیں۔ عزت اس کی ہے جس نے رسول اللہ کے بعد اہل بیت کے ساتھ زندگی گزاری، ساتھ دیا۔ وہ ابو ذر جیسی ہستی ہیں، وہ سلمان جیسی، وہ مقداد جیسی، عمار یاسر جیسی۔ اور یہاں پہ عزیزان، یہاں پہ میزان کیا ہے؟ یہاں پہ آغا صاحب کسی درس میں کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ گیا زیارات پہ، تو اس سے گائیڈر نے زیارات کرا رہا تھا، بتا رہا تھا یہ فلاں مقام ہے، یہ فلاں مقام ہے۔ تو ایک جگہ اس نے پوچھا کہ یہ کس کا مقبرہ ہے، مقام ہے، یہ صاحب قبر کون ہے؟ اس نے بولا یہ حضرت مثلا حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، یہ ہمارے یاسر اس طرح ذکر کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اس کو ذہن میں رکھا۔ کہا تو یہ کون تھے؟ یہ ان کا متعارف ہے۔ کہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی تھے، ان کو ایک ساتھ ہوا کیا، ان کو کس نے شہید کیا؟ کہا ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا۔ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، اور جس کا سپاہی وہ بھی رضی اللہ۔ حیران، جس کو تاریخ نے بیان کیا۔ یہ عبرتیں ہیں عزیزان، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ عزت اس کی ہے کہ جس نے اطاعت کی رسول اللہ کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، بس یہ میزان ہے۔ اور واضح کر دیا کہ تمہارا ان کی اطاعت کرو، اور تمہارے ولی صرف اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کی حالت کیا؟ وہم راکعون، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تیرا ولی ہے، وہ تیرا امام ہے۔ میزان ختم کر دی اور ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب جس نے تاریخ میں ان کی اطاعت کی ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے سر آنکھوں پہ۔ بس یہ مطیع عبداللہ ابن مطیع السیداوی، یہ وہ شخصیت ہے ایک سیاسی کہ امام علیہ السلام جب جا رہے تھے تو جب وہ پوچھتا تھا تو اس کو بتاتے تھے کہ میرا یہ مقصد ہے، جا رہا ہوں، لیکن اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی امام نے، اس کا اندر جان دیتے صحابی رسول۔ یہ وہ بندہ تھا کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے قیام کیا تھا تو کوفہ کا گورنر بھی رہا تھا یہ، تو کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ جہاں جا رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں پتہ چلا آپ عراق جا رہے ہیں، عراق کے حالات سے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، بابا کے ساتھ کی، تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں۔ تو یہ نصیحتیں سارے یہاں جو مشکل یہ ہے کہ یہ آ کے جو ہم لوگ نصیحتیں کرتے ہیں، امام کو نصیحتیں کرتے ہیں، علماء کو نصیحتیں کرتے ہیں، مجتہدین کو نصیحتیں کرتے ہیں، اپنے کومنٹس دیتے ہیں، بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ٹھیک نہیں۔ وہ اس کی بصیرت ہے جو اپنی جگہ بیٹھا ہو، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو کہا کہ امام نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، تو کہا کہ
چلیں آپ جا رہے ہیں، یہ میں نے باغ لگایا، کیونکہ بہت بڑا لینڈ لارڈ آدمی تھا، بڑا، رسول اللہ سے پہلے صحابیوں کی حالت اور تھی، بعد میں ان کی حالت اور تھی۔ ایک صحابی فوت ہو گئے تو جب ان کی اولاد میں مال تقسیم کرنے لگے تو سونا اتنا تھا کہ مزدور بلائے گئے جنہوں نے کلہاڑوں سے وہ سونا توڑ کے ان کی اولاد میں تقسیم کیا۔ یہ جو کچھ عرصہ پہلے صفا، مسجد صفا میں بیٹھ کے کھجوریں چوستے تھے، ایک چوس کے دوسرے کو دیتا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ کے بعد پھر اسپیڈ لگا دی مال اکٹھا کرنے۔ باغ تھے اور کہتا کہ اے حسین آپ جا رہے ہیں، یہ میرا باغ ہے، مشکل یہ ہے کہ پانی جو کنویں کا کھاری ہے، تو آپ کوئی دعا فرما دیں، کوئی میرے کنویں میں برکت آ جائے، کوئی تبرک دے دیں۔ تو امام نے کہا اچھا گلاس پانی لاؤ۔ پانی کھاری ہے اور پانی بہت نیچے اوپر نہیں ہے۔ امام نے اس گلاس سے ایک گھونٹ بھرا اور وہ گھونٹ کلی کر دی، کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جو کنویں میں کلی کا پھینکنا تھا فوراً پانی جوش مارتے اوپر آ گیا، کنویں سے پانی ابلنے لگا، پانی شیریں میٹھا ہو گیا اور ابلنے لگا پانی باہر۔ امام نے کہا یہ اپنا کنواں سنبھالو، اپنے باغ سنبھالو، ہمارا بھی اللہ حافظ، تمہارا بھی اللہ حافظ۔ یہ وہ لوگ تھے جو برکتیں حاصل کر رہے تھے آخر تک، اور امام نے برکت دی ہے۔ برکت سب کو دیتے ہیں۔ وہ جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے کسی بھی نبی و امام کو بغیر ذمہ داری کے نہیں بھیجا، یہ ایسے ہی مرضات اللہ نہیں ہو گئے، اور تقاضا کیا کہ یہ رول ماڈل ہے اصل میں تمہارے لیے۔ جب کبھی کسی زمانے میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی معاشرے میں دین پر عمل نہ ہو رہا ہو، امر بالمعروف نہ ہو رہا ہو، نہی عن المنکر نہ ہو رہا ہو، معاشرہ مردہ ہو جائے، امت مردہ ہو جائے، تو تمہارا کام ہے کہ تم حسین ابن علی کی طرح اٹھو، اپنے معاشرے میں قیام کرو، اپنے معاشرے سے برائی ختم کرو، فساد ختم کرو، امر کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایک تو خوش قسمتی سے بدقسمتی سے پہلے عرض کیا جو 8ویں نمبر پہ، وہ 8ویں نمبر پہ پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور پھر جو ترجمہ ہمارے یہاں کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ امر کا مطلب امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا، جبکہ دونوں مطلب غلط ہیں۔ لغت میں امر بالمعروف کا مطلب نیکی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نیک یہ نیکی، اور نہی کا مطلب بری یا برائی نہیں ہے۔ معروف معرفت سے، عرفان معرفت اس خاندان کے روح سے، یعنی آپ کو معرفت ہونی چاہیے، اور منکر انکار شدہ چیز کو کہتے ہیں، ٹھکرائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کو ٹھکرا دینا، انکار کیا گیا، اور یہ دونوں چیزیں معروفات اور منکرات خدا نے وحی کے ذریعے بھی بتائی ہیں اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ جب ایک چیز کا مطلب ہی الٹا نکل جائے، اور مصیبت یہ ہے کہ ہماری زبان میں کچھ الفاظ ایسے جن کا ترجمہ ہی نہیں ملتا اس اردو زبان میں۔ بھی وہ عزیز ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ حماسہ کربلا کا ترجمہ کر دیں۔ ہم نے حماسہ ڈھونڈ لیا، گوگل سے ڈھونڈ لیا، انہوں نے بتایا کہ حماسہ نام کی کوئی شے ہی نہیں ہوتی۔ آغا صاحب کی کتاب کا ترجمہ کروا رہے تھے، اور اس میں ایک لفظ آ گیا، انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو رہی تھی، تو اس میں ایک لفظ آ گیا حمیت، غیرت۔ حمیت کا ان کو آلٹرنیٹ چاہیے تھا۔ یہ جو عزیزان نے اس درس سنا ان کو پتہ ہوگا۔ انہوں نے یہاں سے انگلستان فون کرایا بھی، اس کا یہاں کے جو اتنے پاکستانی انگریزی دان ہیں ان کو تو پتہ نہیں چلا بھی اس حمیت اس کو کیا کہتے ہیں۔ وہاں کوئی عزیز تھے ان سے، تو اس نے کہا کہ اس کا آلٹرنیٹ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو غیرت ہوتی ہے نا، حمیت یعنی، انہوں نے کہا کہ یہ غیرت چیز کیا ہوتی ہے، اس کا مفہوم بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے جب انسان کی ناموس کو کوئی غیر دیکھے، اس کی ماں بہن کو کوئی دیکھے، اور اس کو جو جذبہ کیفیت پیدا ہو تو اس کو غیرت کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا لندن میں تو یہ غیرت ہے ہی نہیں، تو یہاں سے کہاں آپ کو غیرت کا لفظ ہم ڈھونڈ کے دیں۔ ہماری زبان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو
بن گئے ہیں جن کو استعمال کر لیا اور معرفت سے ختم ہو گیا، ہٹ گئے۔ یہ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنے لگا، کہیں بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہو۔ جہاں بھی خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ اقام الصلاۃ، صلاح قائم کرو، صلاح، اور کوئی الٹرنیٹ لفظ نہیں بتایا۔ فارسیوں نے اس کو نماز کہہ دیا، پاکستانیوں نے قبول کر لی۔ صوم، انہوں نے روزہ سمجھ لیا اس کو، یعنی روزہ اکثر گاڑی میں پیچھے لگا ہوتا ہے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، روزی اور روزہ، یعنی اگر بھوک آ گئی کوئی شے نہیں تو پھر روزہ، خالی پیٹ، بھوک پیاس نہ۔ صوم اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو پابند رکھنے کو صوم کہتے ہیں، بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ نے انبیاء کو، امام حسین کو یہ ذمہ داری دے کے بھیجی اور یہ بتایا کہ جنت کے وارث آپ ہیں، اے حسن جنت کے وارث آپ ہیں، ساقی کوثر کے بیٹے آپ ہیں، قسیم النار و جنہ کے بیٹے آپ ہیں، یہ طے شدہ ہے۔ لیکن آپ نے دنیا کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے اطاعت گزاروں کو یہ بتانا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اصل یہ نقطہ ہے، یہ ہمارے لیے امام حسین ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس ہدف تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو خطبہ آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کی ہے، اس میں امام حسین اپنے بھائی کو یہی وصیت کر رہے ہیں، اور وقت قریب ہے کہ آپ میری وصیت لکھ لیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اس کے عبد ہیں، بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ جاء بالحق من عند الحق، اور اللہ کی طرف سے دین حق لے کر آئے۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حق وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا، اور حسین یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اپنے بھائی کو وصیت کی اور کہا کہ یقیناً اللہ اس دن تمام اہل قبور کو زندہ کرے گا۔ اس وصیت نامے میں امام نے پہلے توحید بیان کی، پھر نبوت بیان کی، اور قیامت کے بارے میں اپنا عقیدہ بتایا کہ حسین کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں، میرا کیا عقیدہ ہے۔ اور اگلی بات کیا میرے بھائی، اگلی بات یہ ہے کہ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَاتِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، میرے مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ خود پسندی ہے، نہ خود غرضی ہے، نہ خود نمائی ہے، نہ کوئی سیاسی ہدف ہے، نہ مجھے اقتدار کی ہوس ہے، نہ سیر و تفریح کی غرض سے جا رہا ہوں، اور نہ ہی میرا مقصد ہے کہ میں معاشرے میں ظلم اور فساد برپا کروں، میں ظالم باغی مفسد بن کر نہیں جا رہا، بلکہ میرا کیا مقصد ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد نانا کی امت کی اصلاح کروں، سبحان اللہ، عزیزان امت کی اصلاح کروں۔ یہاں نقطہ سمجھے، امام حسین نے پچھلے خطبے میں آپ کو عرض کیا تھا، امام حسین نے کہا تھا، ایک جملہ یہ کہا تھا ولید کو کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اس کی خصوصیات بتائیں کہ شرابی ہے، قاتل ہے، بے حیا ہے، بدکار ہے، ظاہری بات ہے مرتد ہے، ارتداد کا شکار ہے۔ امام حسین واضح کر رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت کبھی نہیں کروں گا، اس فاسق و فاجر کی۔ لیکن اس جملے کو غور کریں، گھر جا کے اس خطبے کو پڑھیں، امام یہ نہیں کہہ رہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی یزید، میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بہت عالی نقطہ ہے،
یہ پورا نچوڑ ہے. رسول کے نواسے فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. حالانکہ اصلاح کی تو یزید کو بھی ضرورت تھی، لیکن نہ امام نے کہا نہیں، سب سے زیادہ اصلاح امت کی ضروری ہے. یہاں یہ نقطہ روک دو. آج دیکھیں اب اپنے معاشرے میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اخلاقی کمزوریاں، اخلاقی برائیاں، غیر ذمہ داری، متعہد نہ ہونا، کوئی عہد ہی نہیں رکھتے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ لا دین لہ من لا عہد لہ، جو کوئی عہد نہیں رکھتا، جس شخص کا کوئی عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں، وہ بے دین انسان ہے. یہ بے دین انسان کا کوئی عہد نہیں ہوتا، ورنہ ہر ایک کا انسان کا اللہ کے ساتھ عہد ہے اور وہ عہد پورا کرنا ہے. اور اس عہد کا امام حسین کا بھی اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے. اس عالم میں بھی عہد تھا جب عالم نور میں تھے، اپنا عہد پورا کر رہے تھے، فرشتوں کو تعلیم دے رہے تھے. اور اس عالم میں بھی آگے اپنا عہد پورا کیا، اپنے خون سے اپنے عہد کو پورا کیا. کسی ایک نے نہیں. ہر امام کی داستان بڑی مظلوم ہے. ہر امام، آپ عزیزوں کو گزارش کرتا ہوں، رہبر معظم نے کتاب لکھی ہے 250 سارا انسان پڑھیں. کوئی امام چین سے گھر میں نہیں بیٹھا. ہر امام نے اپنے وقت کے طاغوت کے خلاف حرکت کی ہے، قیام کیا ہے، تحرک کیا ہے، عوام کو بیدار کیا ہے. لیکن جو سب سے بڑا فساد تھا وہ یزید میں، یزید تو تھا ہی فسادی، مرتد تھا، لیکن جو فساد سب سے بڑا تھا وہ امت کے اندر تھا، کیونکہ امت فساد پسند ہو گئی تھی. امت کو فساد نظر نہیں آ رہا تھا. امت کے اوپر یزید جیسا حاکم بیٹھ گیا تھا اور بڑی بڑی جید شخصیات، بڑی بڑی روحانی، نورانی، بڑی باعظمت شخصیات. اور مزے کی بات یہ کہ سب سے جتنی بڑی شخصیات تھیں، لیڈر جن کو کہتے ہیں، وہ سارے اس وقت مدینے میں تھے، لیکن کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رہی. کسی نے کوئی مذمت کا بیان بھی جاری نہیں کیا، کوئی پریس کانفرنس بھی کسی نے نہیں کی. جب ان کے نام آئے، عبداللہ ابن زبیر فرار کر گئے. عبداللہ ابن عمر نے اپنا خیمہ ٹینٹ اٹھایا اور مدینے سے باہر نکل گئے، تسبیح اٹھا لی اور عبادت میں مشغول ہو گئی. کہا نہ ہم تمہیں چھیڑ دیں نہ تم ہمیں چھیڑو. جناب عبداللہ ابن عباس نے اپنا مدرسہ کھول دیا. انہوں نے اپنے دروس کی ٹائمنگ اور لمبی کر دی، تفسیر قرآن اور زیادہ لمبا کر دیا، درس قرآن زیادہ لمبا کر دیا. لیکن امام حسین نے نہ اپنا ٹینٹ خیمہ باہر لگایا، نہ درس قرآن لمبا کیا، بلکہ اپنی آل اولاد، اپنے بچوں کو لے کے راہ خدا میں نکل گئے اور کہا کہ میں اپنی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل گیا. اس سارے زمانے میں کس کو فکر ہے اپنی امت کی؟ عزیزان، امام وہ ہوتا ہے جو اپنی امت کی بیماریوں کی تشخیص کرے، جس کو پتہ ہو میری امت کو کیا بیماری ہے، اس کو کیا پریشانی ہے، اس کو تکلیف کیا ہے. امام وہ نہیں ہوتا جو اپنا ٹینٹ باہر لگا دے، تسبیحات شروع کر دے. مرض کا علاج کرتا ہے، چارہ گر ہوتا ہے. اور امام نے یہی کام کیا. اور ہم سے اب کیا تقاضا ہے؟ کہا کہ جو کام میں چھوڑ گیا ہوں اس کام کو آپ نے آگے شروع کرنا ہے، اپنے معاشرے سے فساد ختم کرنا ہے. یا ہمارے عزیز ہیں وہ جب اس اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو چھوڑیں پھر نہ دکھ ہوتا ان کو. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل دکھی ہوتے ہیں کہ جب عزاداران امام حسین کا لباس پہنتے ہیں، اوپر سے عزادار ہوتے ہیں لیکن اندر سے حالت وہی ہوتی ہے، ایک حلقے میں کھڑا ہوتا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب رول بن گئے ہیں، تیرا ہاتھ ادھر ہونا چاہیے، میرا ہاتھ ادھر ہونا چاہیے. غلطی سے میرا ہاتھ اس ماتم دار کو لگ گیا، وہ ناراض ہو گیا، بولا پہلے اپنا ہاتھ سے لگا، ماتم کرنا آ گیا. حیرانی ہوئی کہ اچھا یہاں بھی ایک قانون ہے، رول. کیفیت دیکھیں ہم اپنی کہ جس
نے امت کی اصلاح کا ذمہ اٹھایا، امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، وہ امت کیا کر رہی ہے؟ یہ ایام ہے، یہ شام کو جب میں یہاں سے آتا ہوں میں جوانوں کو دیکھتا ہوں یہاں سے جاتے ہوئے، عزاداری امام حسین سے نکلنے کے بعد تو انسان باہدف ہو جانا چاہیے، با مقصد ہو جانا چاہیے، ذمہ دار ہو جانا چاہیے، اس کو پتہ ہے کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ لیکن یہ تب پتہ چلے گا نا جو یہ آگے پڑھ رہا ہے وہ بتائے کہ تو نے کرنا کیا ہے۔ جو نیا گانا آتا ہے اس کا قصیدہ بن جاتا ہے اور یہ مومن خوش ہوتا ہے نیچے سے۔ حالات دونوں طرف ہیں، میں بھی آغاز صاحب عرض کر رہا تھا، یہ تبادلہ خیال ہو رہا تھا کہ حالات دونوں طرف ایسے ہیں۔ یہ ہم شیعہ اور سنی مسجدوں اور امام بارگاہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، ورنہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ یقین مانے آپ دیکھ لیں بات، وہ بھی مثال خلافت کا تو وہ بھی نعرہ مارتے ہیں نا، ہم امامت کا نعرہ مانتے ہیں، نہ ہم امامت کے ساتھ متمسک ہیں نہ وہ خلافت کے ساتھ متمسک ہیں، نہ ہم دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ متمسک ہیں نہ وہ، حالات ایک ہی جیسے ہیں۔ لیکن جب مسجدوں میں آتے ہیں تو یہ فخر، یہ غرور، یہ تکبر کس چیز کا ہے؟ جو تجھے راہ حسین پہ نہ لے کے جائے، تجھے مقصد حسین نہ بتائے، تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ تیرے امام نے کیا کیا۔ عزیزان، جو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فساد معاشرے سے ختم کرنا۔ پہلے خود فسادی نہ بنو، اپنے گھر کا ماحول، اپنا اخلاق، اپنے معاشرے کو پاکیزہ، اپنے دین کے ساتھ رابطہ، اپنے مرکز کو مضبوط۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ، یہ وہ جو زمانہ ہے اس وقت، شیعہ اس زمانے میں اپنی عزت کے ساتھ پوری دنیا میں آج شیعہ سربلند ہے۔ آج اہل سنت برادران جب جلوس نکالتے ہیں تو حزب اللہ کے بینر لے کے بولتے ہیں کہ ہم بھی حزب اللہ ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ شیعہ کا کردار، سبحان اللہ، شیعہ کا معیار، وہ کوالٹی جو امام حسین نے اس کو بتائی، اس نے جس نے اس چیز کو لے لیا وہ معیاری بن گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ رسوماتی بن گیا۔ اور رسوماتیں ہیں، 1400 سال سے رسومات جاری ہیں، لیکن آج تک امامت اپنے ملک میں تو چھوڑیں اپنے گھر میں نافذ نہیں کر سکے۔ امامت تبرک کے لیے، امامت صرف تقدس کے لیے، نفوذ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے امام حسین سے یہ عشق کا سبق پڑھا اور اس کو سمجھا اور اپنی قوم کو بتایا، وہ انقلاب لے آئے۔ اور امام رائے فرماتے ہیں کہ مہارچ داری عزاداری سید و شہداء داری، ہم یہ جو انقلاب لے کے آئے ہیں، یہ جو انقلاب اسلامی آیا ہے، یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ عزاداری امام حسین کا نتیجہ ہے۔ بیدار قوم، بیدار قوم عزاداری امام حسین سے انقلاب لے آتی ہے، اور رسوماتی قوم 60-70 دن رسومات کرنے کے بعد بے ہدف ہوتی، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتی ہے کہ صرف عبادت ہے۔ عبادت ہے عزیزان، لیکن عبادت کسی مقصد تک پہنچاتی ہے۔ جنہوں نے عزاداری سے سبق لیا ہے وہ اپنے ملک میں اسلامی انقلاب لے آئے ہیں، اور اس انقلاب کی یہ برکت ہے کہ آج پوری دنیا میں شیعہ سربلند ہے، پوری دنیا میں شیعہ کی عزت ہے، اور اس نظام نے پوری دنیا میں شیعوں کو سربلند کر دیا، اور آج یہود و نصارہ اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان، نقطہ یہ آپ کی رسموں کے خلاف نہیں ہے یہود و نصارہ، اور یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی انجا گلا کریں گے، انہوں نے ساڑھے نال کے بولتے ہیں، جب کسی جگہ کئی جگہوں پہ یہ بات کی کہتے ہیں ان کو ہمارے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ عزیزان، ازل سے یزیدیت حسینیت کی دشمن ہے، ازل سے یزیدیت دشمن ہے حسینیت کی، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس کی بیعت کیوں نہیں کر سکتا، اس لیے بتایا کہ ہر زمانے میں مجھ جیسے بھی ہوں گے، یزید جیسے بھی ہوں گے، اور جو مجھ جیسے ہوں گے وہ کبھی نظام یزید، نظام طاغوت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ایک جملہ کہا اس دن عزیز نے، بڑی ناراضگی کا کومنٹ کی،
پہلے مطالعہ کر کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جمہوریت نظام آپ بول رہے ہیں، عورت کا نظام. عزیزان یہ جس کا بھی نظام ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کس نے بنایا کدھر بنایا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت امامت اور قرآن کے مقابلے میں ہے جمہوریت کا نظام. ابلیس نے اپنی مجلس شورا بلائی، اپنے سارے شیطان اولاد کو اکٹھا کیا اور ان سے رپورٹ طلب کی. علامہ اقبال کی یہ مجلس شورا پڑھیں، سب رپورٹ دے رہے. صاحب نے کہا یہ بالکل فٹ ہے، مڑ کر رکھے گا، نیڑا ہی نہ بہن دے دینا، دین دے دینا، اسلام دے. ہر چوک پہ کھڑے ہوئے. ایک بڑا پریشان تھا یزید کا اور شیطان کا چیلا، اس کی اولاد، اس کا. انہوں نے کہا تو کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ کہتا ہے پریشان اس لیے کہ کوئی میری بات سنتا ہی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں سارے جمہوریت کے پیچھے پڑے ہیں، میری کسی پہ کوئی بات چل ہی نہیں رہی. کہا پریشان ہو، یہ تو اپنا ہی نظام ہے. اگر ادھر جا رہے ہیں پھر پریشان ہو، پھر تجھے سو جانا چاہیے، اس لیے کہ درست وہ خود انہوں نے اپنی سمت خراب کر لی. کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب امامت کے پیچھے چلے پھر تجھے پریشان ہونا چاہیے. تو قرآن کے مخالف نظام کے پیچھے چل رہے ہیں، تجھے کیا پریشانی ہے؟ عرض کی تھی کہ یہ عورت کا نظام، تو وہ ناراض ہو گیا. کہا کہ عورت کا نظام ابھی یہ عورت ہی چلا رہی ہے اس کو. برطانیہ میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ خبیثوں کی ماں کون ہے؟ ام الخبائث یہ ملکہ برطانیہ ہے. اور یہ برطانیہ کا مرکز خباثت کی ماں ہے. پوری دنیا میں جو انہوں نے جمہوریت سسٹم کو بھیجا ہے اپنا غلام بنانے کے لیے بھیجا ہے. ان کو نکالا ہے، ان کے دین سے نکال کے اپنا نظام دیا. پہلے غلام کیا، غلامی کے بعد پھر بولا ووٹ دو. اور جو کچھ کر رہے ہیں ابھی بھی لوگ یقین نہیں کرتے کہ MI6 کیا کر رہی ہے، CIA کیا کر رہی ہے. امریکن CIA رہبر معظم نے فرمایا ہے نہ CIA امریکہ کے CIA والا سنی ہے، نہ برطانیہ کے MI6 والا شیعہ ہے. اس لیے کہ دونوں دشمن کے اعلی کار ہیں. ختم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نظام ختم کرنا چاہتے ہیں. کون سا نظام؟ وہ نظام کہ جس نے آج دنیا کے اندر شیعہ کو سر بلند کیا. وہ کون سا نظام ہے؟ وہ نظام ولایت فقیہ، وہ نظام مرجعیت جس نے آج شیعہ کو پہچان دلائی ہے دنیا میں. انہوں نے مولوی خرید لی ہیں، کسی کو امریکہ بیٹھا دیے، وہ شہریار آبدی، وہ اللہ یاری، یہ شیرازی، اور ان کے اوپر سرمایہ لگا رہے ہیں. عزیزان یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ کے ساتھ کیا خلاف ہو رہی ہے. علامہ اقبال نے بڑی حسرت کی اور ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک شعر تھا، وہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آپ سمجھے ہی نہیں اس کو. اب اردو دان سمجھ جاتے تو داد بھی دیتا ہے. ناکامی کی کہ ہائے ناکامی، اس کارواں کی ناکامی دیکھو، اس امت کی ناکامی دیکھو. اس کا متاع، اس کی مال، اس کی دولت، اس کی عزت، اس کی ناموز، اس کا دین، سب کچھ ضائع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، دشمن لے کے چلا گیا ہے. وائے ناکامی متاع کارواں، کارواں کی متاع، کارواں کی دولت جاتی رہی اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کارواں کو خبر ہی نہیں ہے اس کا کیا زیاں ہو رہا ہے، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے کہ لباس شیعوں والا پہن کے آ رہے ہیں. اب کوئی آگے ہمارے درمیان یا کالا لباس پہن کے بیٹھ جائے، ہم تو اس کو عزادار امام حسین، ہمیں کیا پتہ کون ہے. اس لیے کہ پہچان کرنا مشکل ہے. ہمارے کپڑے پہن کے آ گئے ہیں. یہ راجہ بازار میں یاد نہیں ہے آپ نے، آرمی کی ایجنسیوں نے تو جنرل غفور نے پریس کانفرنس میں کو لقب کیا تھا کہ جو کالے کپڑے پہن کے راجہ بازار سنیوں کی مسجد میں حملہ کیا. کتنا شیعوں کا نقصان ہوا، جلوس پہ پتھرا ہوا، شیعہ زخمی ہوئے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ خود طالبان کے اپنے بندے تھے، ان کو بھیجا گیا. ان کو بھیجا گیا ہے کہ آج اس نظام کو کمزور کرو. عزیزان روز روز ایسی گفتگو آتی نہیں ہے ذہن میں.
آج اس کو برداشت کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بسم اللہ، بہت اچھا۔ اس نظام کو ختم کرو۔ کیوں؟ یزید شیطان نے اپنے چیلے کو کہا پریشان نہ ہو، بس تو ایک کام کر، کیا کر؟ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اس سے، بس اس کے ہاتھ میں تسبیح دے دے، اس کو مست کر دے، ثواب کے چکر میں ڈال دے اس کو، بس اس کو ذکر اور فکر میں لگا دے، بس تو نے تسبیح گھمانی ہے اور فکر معاش میں ڈال دے اس کو، صبح اٹھنا دوڑنا ان کا کام کرنا، اٹھ کے کری مال روزی، مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں سے ایک کام کرو، اور دوسرا یہ کر دے پختہ تر کر دے مزاج خانقاہی میں اس سے، اس کا مزاج خانقاہی بنا دے، اس کو امامت سے بہت دور لے جاؤ، پیری مریدی میں لے جاؤ، اس کو امامت سے دور کر دے، اس کا مزاج خانقاہی بنا دے اور اس کو ذکر و فکر میں ڈال دے، بس یہ کام کر، باقی اس کا کام ہو جائے گا۔ یہ اس کی مثال ہے۔ کل میں گیا، عزیزان بیٹھے جمکران کے چکوال، اب جانتے ہو حیرت ہوئی، وہ وہاں سے امامہ اور کچھ لباس لینا تھا، تو اس نے کہا کہ ابھی چند دن پہلے ایک بزرگ آئے ہیں، بزرگ معرفت اور فکر سے، آج کل دین کون سا آ گئے، درباری دین، ملائی، یہ ذکر و فکر والا، جھامرا سے بزرگ آئے، انہوں نے کہا ایک تو مولویہ امام کا لباس چوری کر لیتا، ایک آدمی امامہ لے رہے تھے تو اس نے کہا یہ تو آپ مولویوں نے امام کا لباس بھی چوری کر لیا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ مہجور دین ہے جو دین سے دور کرتا ہے، لٹوں والا دین، دھمالوں والا دین، قوالیوں والا دین، چرسیوں کا دین۔ آج کل اس بے حیا کتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کتنا عزت دی اس کو اہل بیت نے، اہل بیت کا نوح خان کتنا عزت دی اور کتنا مال کمایا اس نے، ایک البم کا لاکھوں روپیہ کمایا، اور گزشتہ دن اس کو ویڈیو دیکھی کہ ایک طوائف کو پیسے بڑھتے، یہ نوح خان معلوم ہے؟ جن کو نہیں معلوم ان سے پوچھو، کون مرید ہے ان کا؟ یہ کون سا دین ہے؟ نہ رسول اللہ نے لٹیں رکھی ہیں، نہ امام حسین نے لٹیں رکھی ہیں، نہ انہوں نے دمالوں کا پروگرام کرایا، نہ انہوں نے قوالیوں کا پروگرام کرایا، انہوں نے دین بیان کیے، ذمہ داری دی عزیزان۔ یہ ناراض نہیں ہونا، یہ اگر ناراض ہو تو یہ پھر دین سے ناراض ہو، بیزار ہو جائیں گے۔ جو دین رسول اللہ نے بیان کیا وہ اصل دین ہے، اور جس پہ اصل عمل کیا وہ امام حسین نے اپنے خون سے، اپنی اولاد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم دین کیوں نہیں سیکھتے، دین پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ دین مفت میں ملا ہے، دین پہ ہمارا کچھ لگا نہیں ہے، اور عرض کیا تھا کہ دین کی قدر اس کو ہے کہ جس کا نہ صرف مال لگا ہے، نہ جان لگا، اپنی آل اولاد، اپنا سارا کنبہ جس نے دین پہ خرچ کیا اس کو پتہ ہے دین ہے۔ ہم تو برکت لینے کے لیے آ گئے، تبرک لینے آ گئے۔ عزیزان یہ خطبہ آج بیچ میں رہ گیا، انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اپنے نظام کو مضبوط کریں، دفاع کریں اپنے نظام کا، جہاں کہیں آپ پہ واجب ہے۔ شیعہ آج کے دور میں تقیہ حرام ہے، وہ کوئی اور دور تھا۔ اپنے وجود کا اظہار کریں، کھل کے شرمایا نہ کریں۔ جب نماز کا وقت آ جائے، جہاں جو مسجد نظر آئے وہاں جا کے نماز پڑھیں، سجدہ گاہ رکھ کے نماز پڑھیں، اپنے آپ کو مت چھپائیں۔ کربلا کربلا، اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ گفتگو اس لیے آپ کی گوش گزار کی کہ ایسی گفتگو کرنا بھی، اگر ان ایام میں یہ باتیں بھی نہ کی جائیں تو پھر وہی ذکر فکر صبحگاہی والی بات ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس نظام نے نہ صرف شیعہ کو بلند کیا ہے بلکہ اسلام کو سر بلند کیا اس نظام نے۔ آج آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ یہ علی کا بیٹا سید علی خامنائی
اس نے اسلام کو وہ روشن چہرہ بنا دیا ہے، شیعہ کا وہ روشن چہرہ بنا دیا ہے کہ دشمن خوف زدہ اس سے۔ آپ دیکھیں اس وقت فلسطین، دیکھیں اس وقت لبنان، دیکھیں اس وقت شام، چلیں یہ تو اسلامی مسلمان ملک ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام نے امام حسین کو نصیحت کی کہ ظالم کے دشمن بن جانا اور مظلوم کے حسین ہمیشہ مددگار رہنا، سبحان اللہ، اور یہ اسی صورت سنت پہ، اسی سیرت پہ عمل کر رہے سید علی خامنہئی۔ یہ کچھ سال پہلے یاد ہے آپ کو، برما میں سنی مسلمان جن کو بدھ مت مذہب والے برما والے زندہ دفناتے رہے، وہ ویڈیو دیکھ کے خدا کی قسم کئی دن نیند نہیں آتی تھی، پھر سوشل میڈیا والے بند کر دی۔ کس طرح ان لوگوں کو ایک پنجروں میں ڈال کے پانی میں ڈال دیتے تھے، پانی کھولتے تھے، آہستہ آہستہ پانی چڑھتا رہتا تھا۔ وہ کئی ہزار لوگوں کو میں نے خود یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، بڑی بڑی نالے کود کے بچے بچیاں عورتیں بوڑھے جوان ڈال کے اوپر کرینوں سے مٹی وہ واویلا کرتے تھے۔ یہ سب سنی مسلمان تھے، ایک بھی شیعہ نہیں ہے برما میں۔ ان کے اعضاء کو زندہ سنی مسلمانوں کے زندہ، ان کے وہ زندہ تھے، ان کے پاؤں کاٹ کے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے، ان کا گوشت پکا کے آخر انہی کو کھلاتے تھے۔ ظلم کی انتہا سے بھی بڑھ گئی ہے بدھ مت، جن کے مذہب میں ایک مکھی کو مارنا حرام ہے۔ ان کے پیچھے کون تھا؟ یہودی لابی۔ کوئی نہیں بولا، کسی مسلمان ملک کو پرواہ نہیں ہوئی، بولا تو سید علی خامنہئی بولا، سبحان اللہ، بولے تو رہبر معظم بولے، اور واضح پیغام دے دیا کہ اگر فوراً اس جنایت کو، اس ظلم کو بند نہیں کیا تو تم تک فوراً پہنچیں گے۔ انڈیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مودی نے، اس کی ایک دہشت گرد جماعت ہے، فوراً رہبر معظم نے کہا کہ اگر فوراً یہ ظلم بند نہ ہوا تو ہمارے ساتھ سارے تعلقات کاروبار فوراً کل کے کل۔ یہ انڈیا کی میڈیا سے، میں نے انڈیا کے نیوز چینل سے یہ سنا۔ کسی مسلمان کو پرواہ نہیں، بے غیرت ہو گئے ہیں، غیرتیں ان کی ختم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے آل یہود نے آل سعود کے آگے اپنی عزتیں پامال کر دی ہیں، پیٹرول پمپوں کے ڈھکن انہوں نے کھول دیے ان کے لیے۔ آج فلسطین مظلوم ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ کربلا سے بڑھ کے ہو رہا ہے۔ نہیں ہو رہا تو دیکھیں، معصوم بچوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے، گوشت ان کا جانور کھا گئے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ مسلمان ذمہ دار ہے۔ شہید مطاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی گفتگو تقریر میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم یہ گمان کرتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں تم سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، من اماموں کا، من کتابوں کا۔ غلط سوچتے ہو، رسول اللہ سب سے پہلے پوچھیں گے تو نے فلسطین کے بارے میں کیا کیا، تو نے بیت المقدس کے بارے میں کیا کیا، تو نے قبلہ اول کے بارے میں کیا کیا، تو نے مستضعفین جہان کے بارے میں کیا کیا، تو نے حسین کے راستے پہ کہاں امر بالمعروف کیا، کہاں نہی عن المنکر کیا، کہاں تو ظالم کا دشمن بنا، کہاں تو مظلوم کا مددگار بنا، وہ کون سی جگہ مجھے دکھا۔ عزیزان سوالیہ نشان ہے، اپنی اپنی جگہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ عرض کی تھی اگر حبیب ابن مظاہر، تمام سیکیورٹی ایجنسیاں ایکٹیو تھیں، سختی تھی، بارڈر بند تھے، اگر حبیب ابن مظاہر جیسا 75 سالہ ضعیف امام حسین کے پاس آ سکتا ہے، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے۔ انصار اللہ مدد کر سکتا ہے، انصار اللہ نے بارڈر کر دی، انصار اللہ نے سمندری حدودیں، ایک چھوٹا سا ملک، چھوٹے سے کوئی وسائل نہیں ہیں، چپلیاں پھٹی بھی پہنی ہوئی ہیں، لیکن ناک میں دم ڈال دی اسرائیل کو۔ آج یہ شیرازی سید MI6 ملکہ برطانیہ کی گود میں بیٹھ کے، قرآن میں ہے سورہ منافقون پڑھیں، پہلی آیت یہ لکھی ہے کہ اے رسول جب تیرے پاس منافق آئیں گے، آتے ہیں کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، نشہد انک رسول واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ سمجھیں، غور کریں، منافق کیا کہہ رہا ہے؟ جو مسلمان کے کپڑے پہن کے ہے، کہہ رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، دونوں باتیں کہ
اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کا رسول ہے، اللہ جانتا ہے اے میرے حبیب تو اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ جو منافق کہہ رہا ہے تو اللہ کا رسول ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج ہمیں ملکہ برطانیہ بتاتی ہے بھی علی ولی اللہ آپ نے کہاں پڑھنا ہے، MI6 آپ کو بتا رہی ہے، اور پورا ایک شیعوں کو تقسیم کر دی ہے۔ میں نے وہاں دعوت دی، اپنے علاقے میں بہت مسائل ہیں، ان کو بلایا، میں نے کہا عزیزو دنیا آپ کو یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے اندر کے سب کو شیعہ علی ابن ابی طالب دیکھتی ہے، آپ اور ہم سب ایک ہیں، ایک امام کے پیروکار ہیں، امام کے نام پہ اپنے آپ کو تقسیم مت کرو، بسم اللہ، امام علی کے نام پہ ایک دوسرے کے دشمن مت بن جاؤ عزیزان، اپنی صفحے اتحاد کرو، مضبوط کرو، کمزور مت کرو، علی کے نام پہ متحد ہو جاؤ، باطل کے خلاف متحد ہو جاؤ، اپنی صفوں کو کمزور مت کرو، ٹھیک ہے نا، غلط کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج پورا پروپیگنڈا ہے، نیٹ ورک ہے، وسائل ہیں، پیسہ لگا ہوا ان کے پیچھے، پھر یہ گفتگو نہیں کروں گا، آج ہی ختم چلا رہے ہیں۔ یہاں پچھلے دنوں، پچھلے چند سال پہلے ایک مولوی آیا تھا، مولانا ٹیٹو عمار نقشوانی، پورے جسم پہ اس نے ٹیٹو بنائے ہیں، اور آیا آپ کے ایک بڑے مقدس ادارے میں یہاں اسلام آباد میں۔ مولانا ٹیٹو کا جامعہ کوثر میں کیا کام ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا کام ہے وہاں کے بچوں کے ساتھ تصویریں بنانا؟ اور ان کے ایک طالب علم نے میرے ساتھ مجادلہ کیا، اس کا دفاع کیا، جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ اتنا خبیث انسان ہے، MI6 کا بندہ ہے، اس نے اس کے عقائد بتانا شروع کر دیا کہ یاسر حبیب بحرین سے بگوڑا مرتد شیعہ، جس کو بحرینی حکومت سزائے موت رکھی ہے، وہاں سے بھاگ کے ملکہ برطانیہ کی گود میں آگے بیٹھ گئے۔ نہیں یقین تو کھولیں، یاسر حبیب لکھیں، YouTube پہ جائیں لکھیں، اس کی جتنی گفتگو ہے ساری نیچے اردو ٹائٹل لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جتنے یہ جو ایک آج کل ہمارے یہاں فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے، امام علی رضا نے کہا کہ جس نے بھی ہمارے بھولے بالے معصوم شیعوں کے دل میں شبہ ڈال کے اس کو دین کے خلاف کر دیا، اس کے دل میں شبہات ڈال کے غلط گائیڈ کی، وہ کافر ہے، گمراہ ہے۔ آئیے کام کر رہے ہیں، علی کے نام پہ علی کدھر پڑھنا ہے؟ علی نہیں پڑھنا، جو نہیں پڑھتا وہ فلانا ہے، فلانا ہے۔ خدا کے بندو، علی وہیں پڑھنا ہے جہاں علی نے خود پڑھا ہے، علی وہیں پڑھنا جہاں رسول اللہ نے پڑھا ہے، تو شک نہیں ہے اس میں۔ اور پھر ملکہ برطانیہ بتائے گی، یاسر حبیب بتا رہا، اس نے کہا کہ یہ جتنے ہو سارے، میں نے ویڈیو خود دیکھی ہے، جس نے نہیں کیا کہ اس کو شک ہے مجھ سے لنک لے لے، ورنہ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دوں گا، کہیں گے تو میڈیم پہ چلاؤں۔ اس نے کہا کہ یہ ملکہ برطانیہ بڑی رحیم ہے، یہ جتنے ہو سارے آ جائیں یہاں پہ، یہاں مال بھی ملتا ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ اور جو اس نے بات کی وہ سب سے بڑی تشویشناک ہے، شیعہ مولوی کا لباس پہنے ہوئے، یہ کسی حد تک اس جامرے والے ملنگ کی بات صحیح بھی آ جاتی ہے۔ پھر کچھ ہے نا جنہوں نے امام کا لباس چوری کیا ہوا، چور ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ملکہ برطانیہ کی میں برائی نہیں سن سکتا، کوئی بندہ ملکہ برطانیہ کی برائی نہ کرے، کیونکہ ملکہ برطانیہ اہل بیت میں سے۔ لعنت ہو یاسر حبیب پہ بھی، اور لعنت ہو ملکہ برطانیہ پہ، اور لعنت ہو اس نظام پہ۔ اگر آپ کو شک ہے آپ چیک کر لیں۔ یہاں تو یہ حالات ہیں کہ ابھی یہ پتہ کون چیک کرتا، اتنا ٹائم کتنا، ساڑھے ٹائم ہی نہیں۔ ایک عزیز اسلامیات کی کتاب لے کے آگے پچھلے دنوں چکوال اسٹال پہ، مولانا ہے، مولانا شیعہ مولانا، اسلامیات ترتیب دی ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ آغا صاحب یہ بھی آپ کی فیلڈ میں بڑا کام کر رہے ہیں قوم کے لیے، اسلامیات ہے یہ وہ قدرتی انہوں نے مجھے بھی چیک کریں جی، میں نے اسلامیات بنائی، وہ صفحے چیک کرتے کرتے وہ صفحہ کھل گیا جس پہ قرآن کا تعارف لکھا ہوا تھا۔ قرآن کا تعارف کاپی پیسٹ تھا جو کئی سالوں سے آپ سن رہے ہیں۔ مثلا میں ابھی پوچھتا ہوں، جو آپ کو پتہ ہے دے دیں، آپ سب جو عزیزان یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے قرآن کی کل آیات کتنی ہیں؟ تکا مار دیں، 6666۔ اس نے بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بولا یہ آپ نے قرآن کی آیات غلط لکھی، میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ پڑا۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا جی قرآن کی جو آیات جو قرآن میں موجود ہیں وہ تو 6236 ہیں،
آپ نے 6666 لکھ دیے. وہ کہتا ہے کون جی اتنا فرق کون نہیں. میں نے کہا یہ فرق نہیں ہے، خدا کے بندے آپ نے قرآن کی آیتیں زیادہ لکھ کے لوگوں کو بتایا کہ 6666 ہے، کہاں سے ثابت کریں گے؟ وہ کون سا قرآن میں جس میں 6000 اگر شیعہ عقیدے کے مطابق جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ جز ہے سورہ کا ہمارے عقیدے کے مطابق، اگر 114 صورتیں ہیں سورہ توبہ کو ہٹا دیں 113 بسم اللہ بھی ملائیں پھر بھی 6666 نہیں بنتی. یہ کس نے بتایا؟ یہ کاپی پیسٹ والا کام ہے، خود تحقیق نہیں کی. جب اب کون جا کے گوگل پہ دیکھے گا یاسر حبیب کون ہے، MI6 کون ہے؟ تو چلیں کم از کم ذہن میں رکھیں. اس لیے کہ ہر زمانے میں یزیدیت موجود ہے، ایکٹیو ہے حسینیت کو ختم کرنے کے لیے. اور جب یزیدیت موجود ہے تو حسینیت بھی موجود ہے، جہاں حسینیت کا دفاع کرنے والے موجود ہیں جو خالص ہیں، جن کا دین خالص ہے، جو حامی نہیں ہے، جو شیلے نہیں ہیں. حامی جو شیلا ہوتا ہے، یہ پچھلے دنوں دیکھا اور جتنے اہل قرآن جو شیلے ہیں اتنا جوش ہے ان کو. اس ایک مہینے میں 2-3 واقعات ہوئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کوئٹہ میں ایک زندہ انسان کو مسلمانوں نے جلا دیا. قرآن کے حامی، اپنی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، اپنے گھروں میں قرآن نہیں ہے، اپنے عمل میں قرآن نہیں ہے. ایک پورا عیسائی محلہ جلا دیا لاہور میں. پچھلے دنوں ایک عورت، عرب اس وقت اپنے تمام فسق و فجور کے ساتھ بلندی پہ، اس نے علل اعلان کہا ہے سلمان نے کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، میں نہیں آؤں گا، میں امام مہدی کو آنے ہی نہیں دوں گا، میں یہاں کھڑا ہوں روک لوں گا. یہ کہتے ہیں امام مہدی آئے گا کب ہے؟ یہ سلمان کا انٹرویو، یہ ابھی جو سلمان والا اس کا انٹرویو موجود ہے. سعودیہ کی بدکار فحشہ ماڈلیں اپنے اس پرچم پہ جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ فاحشہ بے حیا اس کی قمیض بنا کے نمائش کر رہی ہے. عربوں کی غیرت مر گئی. اور یہ حامی ادھر جو شیلے، آج کل وہ ایک رواج نکلا ہوا ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتانا ضروری ہے حامی کون. وہ عورت یہاں لاہور کے بازار میں آئی، مختلف فیشن ڈیزائنوں نے عجیب بے حیائی لباس بنا دیے ہیں اور عورتیں بڑے شوق سے پہنتی ہیں. اس نے ایک قمیض پہنی ہوئی تھی، اس میں عربی رسم الخط لکھا ہوا تھا. یہ اس جب کھانے والی دکان پہ گئی، آگے ایک اہل قرآن حامی بیٹھا ہوا تھا، مولوی جو شیلا قرآن کا حامی، جس نے شاید زندگی میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا کیونکہ حافظ ہیں، صرف حفظ کیا ہوا قرآن. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ تراویح حافظ ہیں، بڑے عزیز دوست ہیں. تراویح پڑھا کے ایک جگہ تھے تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ آپ نے جو بھی پڑھائی ہے یہ اتنی 1 گھنٹہ، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں پڑھایا کیا آپ نے؟ کہتے ہیں جی قرآن کا بڑا ثواب ہے، اللہ نے حافظ قرآن کو اتنی فضیلت دی ہے، قیامت والے دن 40 بندوں کی شفاعت کرے گا. اتنی فضیلت، اتنی فضیلت. میں نے کہا جو آپ نے ابھی پڑھایا ہے یہ تراویحوں میں، مجھے یہ بتائیں پڑھایا کیا ہے؟ یہ جو 1 گھنٹہ عوام کو آپ نے لٹکا کے رکھا ہے. خاموش ہو گئی. یہ حالات. وہ عورت گئی وہاں سے، برگر کی دکان تھی، کچھ بھی، یہ انہوں نے اس کو گھیر لیا، یہ خونخوار درندے سارے اس عورت کو گھیر لیا اور اس کو قتل کرنے کے قریب تھے. لشکر جمع ہو گیا جانوروں کا، بھیڑیوں کا، درندوں کا، اور اس کو قتل کرنے کے قریب تھے. اس عورت کو جس نے بے خبری میں ایک ایسا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کس مال میں آ گئی، یہ سعودی عرب نہیں ہے، یہ دبئی نہیں ہے، پکڑ لیا. حالات بگڑ گئے. وہ قتل ہونے کے قریب تھی، عین موقع پہ پولیس پہنچ گئی. پولیس آفیسر اس کو وہاں سے نرغے سے نکال کے لائی. انہوں نے کہا عورت توہین قرآن کی ہے، دین کی توہین ہوگی ہے، قرآن کی بے حرمتی کی ہے، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. بعد میں جب تحقیق کی بھی اس کی قمیض پہ لکھا ہوا کیا ہے تو وہ عربی میں لکھا ہوا تھا حلوہ. سمجھ آئی؟ قمیض پہ لکھا ہوا تھا، وہ سارے خط پہ لکھا تھا حلوہ. وہ مولوی کا پسندیدہ مولانا کی ڈش. وہ سمجھے یہ قرآن لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو بھی عربی خط دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں قرآن لکھا ہوا ہے، لیکن ناطق قرآن کو اپنے سامنے ذبح کر دیتے ہیں.
ناطق قرآن کی اولاد کو اپنے سامنے ذبح کر دیتا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ آخری آزمائش کے لیے اپنی بہن جناب سیدہ زینب کی فرمائش پہ کہ بھیا اپنے ان انصار کو آزما لیا ہے آپ نے کہ کل کہیں میدان میں آپ کو چھوڑ نہ جائیں. آزمائش کر لیا آپ نے. امام نے فرمایا کہ یہ آزمائے ہوئے ہیں، یہ خالص ہیں، یہ بالکل پکے خالص ہیں، ان کا دین خالص ہے. یہ جو آج رہ گئے ہیں یہ خالص ہیں. امام نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنی بہن کی بات مانی اور آئی خیام میں انصار کو جمع کیا، بنی ہاشم کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں یہ میرے ساتھ اس کا معاملہ ہے، یہ میری بیعت چاہتا ہے، ہدف میں ہوں، آپ میں سے جو بھی جانے. یہ امام نے تکلف کے طور پہ نہیں کہا جان. یہ تکلف ہوتا ہے نا، مثلا میں وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب چائے پئیں گے، میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے یہ چاہ تو نہ پیتے، چائے تو نہیں پئیں گے، میں پتہ ہے بھی نہیں پئیں گے، کہتے ہیں تکلف. امام نے تکلف نہیں کیا. امام نے راستہ بتایا کہ یہ محفوظ راستہ یہاں سے نکل کے جا سکتے ہو، اور انصار سے یہ فرمایا کہ یہ جو بنی ہاشم ہے، کیونکہ یہ یہاں کے مقیمی نہیں ہیں، ان کو معلوم راستہ نہیں ہے، یہ مدینہ سے آئے ہیں، تو آپ اس طرح کریں ایک ایک انصار ایک ایک بنی ہاشم کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے ان کو لے جائیں، راستہ میں بتا دیتا ہوں. اور تکلف نہیں کیا. آپ جا سکتے ہیں، آزاد ہیں، میں راضی ہوں، قیامت کے دن شفاعت بھی کروں گا، میری ماں آپ سے راضی ہے. تھوڑی دیر اندھیرا رہا، جب روشنی دوبارہ چراغ جلایا گیا تو 72 تھے، 72 بیٹھے ہوئے. خالص تھے، ایمان خالص تھا، دین خالص تھا. دین کی جو ذمہ داری لے کے آئے تھے اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے جناب حبیب ابن مزین اور سب یہ کہتے کہتے مولا یہ ایک زندگی کیا ہے، اگر ہمیں ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ قتل کیا جائے اور 1000 دفعہ زندہ ہوں پھر بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھے رہیں گے، چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ما ترکت یا حسین، اے حسین آپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے. عزیزہ یہ جملہ ہمیں بھی کہنا چاہیے. آج کی کربلا، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، جہاں جہاں مستضعفین ہیں، آپ نعرہ بلند کریں کہ ما ترکنا یا حسین، اے حسین آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے انصار یہاں موجود ہیں. یہ پاکستان میں 5-6 کروڑ شیعہ آپ کے انصار موجود ہیں، حسین نظام امامت کو قائم کرنے کے لیے موجود ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر بولے کہ مولا یہ رات آج کی کاٹنا مجھ سے ممکن نہیں ہے، مجھ سے مولا برداشت نہیں ہو رہا، یہ رات میں نہیں کاٹ سکتا کہ علی کی بیٹی کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے، علی کی بیٹی کو یہ خدشہ ہے کہ کل ہم میدان میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، مولا ہم ابھی قربان ہوتے ہیں. کہ ایک زندگی کیا 1000 زندگی آپ کی راہ میں قربان. امام نے جب آزما لیا کہ یہ خالص ہیں، پھر بتایا، دکھایا امامت کے مظہر سے سب کو اپنا مقام شہادت بھی دکھایا اور بتایا کہ فلاں تو فلاں جگہ شہید ہوگا، تو فلاں جگہ شہید ہوگا، تو فلاں جگہ شہید ہوگا، اور تو اس طرح شہید ہوگا. کل تو نے شہید ہونا ہے. صبح بتا رہے ہیں کہ صبح تو نے فلاں جگہ، حبیب تو فلاں جگہ شہید ہوگا، زہر تو فلاں جگہ شہید ہوگا، فلاں تو فلاں جگہ شہید ہوگا. اتنے میں در خیمہ سے ایک آواز آتی ہے اور آواز امام حسین کی ماں سے کہتے ہیں میرے آقا، میرے مولا، کیا مجھے بھول گئے ہیں؟ کیا مجھے یتیم سمجھ کے بھول گئے ہیں؟ یہ آواز اپنے بھتیجے حسن علیہ السلام کے بیٹے کہا کہ مجھے یہ سعادت جو لسٹ آپ نے مکمل کی ہے اس میں میرا نام شامل نہیں ہے، کیا مجھے یتیم سمجھ کے شامل نہیں ہے؟ امام نے کہا بیٹا یہ انصار کی محفل تھی،
آپ کیوں آئے؟ کہا میں نے جب سنا کہ آپ سب کو مقام شہادت بتا رہے ہیں اور ان کو آخری مقام دکھا رہے ہیں کہ جنت میں تیرا کیا مقام ہے، میں شوق میں کھڑا ہو گیا، میں نے بولا میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے جناب قاسم کو بڑا سینے سے لگایا، بوسہ دیا اور کہا میرے بھتیجے، میرے بیٹے، یہ بتا موت کو کیسے پاتا ہے؟ کہا اے چچا جان، موت کو شہد سے زیادہ میٹھا تصور کرتا ہوں، موت میرے لیے شہد کی مانند ہے۔ کہا پھر تو بھی شہید ہوگا لیکن تیرا لاشا پامال ہو جائے گا، تیری شہادت بہت دردناک ہوگی تیری ماں کے لیے، اور تو شہید ہوگا، تیرے ساتھ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ تو بولا علی اصغر بھی میدان میں جائیں گے؟ کہا میں ان کو پانی پلانے لے کے جاؤں گا۔ روایت میں ہے کہ جب روز عاشور جناب قاسم کو تیار کیے گئے، جب جناب قاسم نے اذن جہاد مانگا، وہاں بھی امام رات کو وعدہ کر کے آمادہ نہیں ہو رہے تھے اپنے اس بھتیجے کی کہ میرے بھائی کی نشانی بچ جائے۔ جب اجازت نہیں دے رہے تھے، ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے کہ کسی طریقے سے میرا یہ بچہ بچ جائے، امام روایت ہے کہ جناب قاسم کو اپنے بابا کے دور کی ایک بات یاد آ گئی۔ روایت ہے کہا کہ بیٹا جب کبھی تجھے بہت بڑی کوئی مشکل پیش آ جائے، پریشان ہو، یہ اپنے بازو پہ باندھے ہوئے تعویذ کو کھول کے دیکھ لو اس میں کیا لکھا۔ جناب قاسم کو یاد آ گیا، کہا کہ اس سے بڑی مشکل گھڑی کوئی نہیں ہے میرے لیے، رائے حال کیا ہے؟ دیکھا اس میں لکھا تھا امام حسین، کیا میرے بیٹے زندگی میں اگر کسی جگہ حسین تنہا رہ جائے، کبھی کربلا میں آ جائے تو بے دریغ اپنی جان حسین پہ نچھاور کر دینا۔ خوش ہو گئے، یہ خط لے کے اپنے چچا امام حسین کی بات، کہا کہ بابا میرے چچا جان، میرے بابا نے اجازت دی ہے، دیکھیں اجازت نامہ لکھا ہے، اب آپ مجھے جانے دیں۔ جناب عباس کو حکم دیا کہ عباس میرے بھتیجے کو تیار کرو، میرے بھتیجے کو تیار کرو، مقتل میں جانے کے لیے میرے بھتیجے کو تیار کرو۔ طریقہ یہ تھا، جناب عباس جوان کو تیار کرتے تھے اور امام حسین لاشا لے کے آتے تھے۔ ہر شہید، ہر جوان جو لڑنے کا، جب تک جناب عباس تھے، زندہ تھے، جناب عباس تیار کرتے تھے، وہ جنگ لڑتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ شہید ہوتا امام حسین اس کو لے کے آتا اور گنج شہیدہ میں رکھتے۔ اب جب جناب قاسم کو تیار کرنے کا وقت آیا، جناب قاسم کوئی بہت بڑے آدمی نہیں، 13 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ کتنا بڑا جسم ہوتا ہے، کتنی بڑی جسامت ہے۔ 13 سال کا بچہ اب تیار کرنے آ رہے ہیں، جب زیرہ پہناتے ہیں تو جتنے بھی جنگی لباس تھے جناب قاسم کے اندازے سے، سائز سے بہت بڑے تھے، جوانوں کے، مجاہدوں کے لباس تھے، اور ان کو پورا نہیں آ رہا تھا۔ اور جب خود، وہ جو لوہے کا خود سر پہ پہننے کے لیے رکھا گیا، جناب عباس نے رکھا، وہ سب بہت بڑے تھے، جناب قاسم کا سر چھوٹا تھا، کیونکہ وہ جنگجوؤں کے تھے، شاہ سواروں کے تھے۔ جب کوئی بھی خود سر پہ نہیں آیا جناب قاسم کو، تو امام جناب عباس نے ایک طریقہ کیا، ایک کپڑا لیا، جناب قاسم کے سر پہ دستار باندھی، امامہ باندھا، اور اس کے بعد اس خود کو اس کے اوپر رکھ دیا اور تیار کیا۔ اور کیا تاریخ میں ہے کہ وہ لباس جناب قاسم کے جسم پہ پورا نہیں آ رہا تھا، یعنی ایک بچہ آمادہ ہے جنگ میں حسین کے لیے۔ اور جب اس جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے اور پامال ہو گئے، جب جنگ میں شہید ہوئے اور کئی افراد کو قتل کرنے کے بعد جب شہید ہو گئے، آخر میں آواز دی کہ چچا جان میری مدد کو، چچا جان۔ روایت میں ہے کہ لعین جناب قاسم کے سر کو کاٹنے کے قریب تھا کہ امام حسین پہنچ گئے، اپنے بھتیجے کی لاش پہ پہنچ گئے بچانے کے لیے، ایسا وار کیا کہ اس لعین کا بازو کاٹ دیا۔ اور ایسے میں ایک دفعہ پھر جنگ شروع ہو گئی،
اس چھل کی جھڑپ کے اندر جب بہت سارے گھوڑے ادھر سے ادھر آئے اور ادھر سے ادھر گئے، اس دوران میں قاسم کا لاشیں پائمال ہو گئی، جو تاریخ میں 6 شہید جن کی لاشیں پائمال ہوئی ہیں جناب قاسم۔ اب معلوم نہیں ہے اس پائمال لاشوں کو حسین کس طرح لے کر خیمے میں اپنی ماں کے سامنے، روایت میں ہے کہ اس پائمال لاشیں کو لے کے جناب علی اکبر کے پاس جا کے رکھ دیا، لاشیں علی اکبر کے پاس رکھ دیا اور کہتے ہیں ام فرما آ کہ اپنی امانت کو دیکھ لے، تیرا بیٹا تجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار علی محمد کا واسطہ تمام حاضرین محفل کی ہر جائز حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار جو اس محفل میں پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما۔ قبلہ صاحب کے ماموں بیمار ہیں، آل محمد کا واسطہ اور جتنے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ سب مومنین کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ قبلہ صاحب کو اولاد صالح عطا فرما، اور جو مومنین بے اولاد ہیں اور مجھ حقیق کو بھی اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گزشتگان کے مقام بلند فرما، ان کو آل محمد کے جوار میں معشور فرما، ان کو شفاعت آل محمد، دیدار آل محمد، جوار آل محمد نصیب فرما۔ پروردگار میرے والد بزرگوار مرحوم کو بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ تمام عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما، تمام عزاداریوں کی حفاظت فرما، اس 8 محرم کے جلوس کی حفاظت فرما۔ عزاداران امام حسین کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ پروردگار ہم دنیا سے اٹھیں تو حسین حسین کریں اور آخرت میں اٹھیں تو علی علی کریں۔ پروردگار ہمیں دین محمد و محمد پہ قائم فرما، راہ حسین پہ چلنے والا شہید قرار فرما، اور آخر میں راہ امام حسین پہ شہادت نصیب فرما۔ ہادی براک امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، نظام ولایت فقیہ کی حفاظت فرما، رب معظم کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ تمام مراجع علام عظام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما، جو علماء بیمار ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ پروردگار تمام مستضعفین جہان کی مدد فرما، آل محمد کی عزت کا واسطہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کو آزادی نصیب فرما۔ پروردگار فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما، فلسطین کی عورتوں کی حفاظت فرما، ان تمام مظلوموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی مستضعف شیعہ ہیں ان کی مدد فرما، آل محمد کا واسطہ اپنے ہادی برحق کا ظہور جلد فرما، اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین